مکے کی گلیوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یعنی اس دعوت کو کبھی ٹھنڈے پیٹوں لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ قوموں کی قومیں اور قبیلے کے قبیلے اس دعوت کو سنیں اور آگے بڑھ کر اس کو قبول کریں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ جب بھی یہ دعوت پیش کی گئی ہے، لوگوں کی اکثریت نے اس کا رد کیا ہے اور اس کو مسترد کیا ہے اور اس کا مقابلہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ دعوت انسانوں کے آزاد زندگی گزارنے کے اوپر کچھ پابندیاں لگاتی ہے، اس کی عیش و عشرت پر، اس کی خواہشوں کی تکمیل پر یہ پابند بناتی ہے، انسان کو ایمان کے دائرے کے اندر رکھتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ میں کھلا پھروں اور کھلا کھاؤں اور کھلا پیوں، جو کچھ میرے دل میں میں کرتا رہوں۔ اس لیے بالعموم لوگ اس دعوت کو قبول کرنے سے گریزاں رہتے ہیں، بلکہ اس کا مقابلہ کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ لیکن بالآخر انجام اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے عزت کا فرماتا ہے، اور جو ان کو جھٹلا رہے ہوں یا ٹھکرا رہے ہوں وہ ذلت سے دوچار ہوتے ہیں اور ناکامی و نامرادی ان کا مقدر بنتی ہے۔ ایک ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی، اور موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ وہ آپ کے ایک لحاظ سے نبوت میں حصہ دار تھے، پارٹنر تھے۔ دعا مانگی تھی جناب موسیٰ نے، اللہ پاک نے دعا کے جواب میں ان کو نبی بنا دیا تھا، اس لیے دونوں بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ الفرقان، فرقان دی۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی، فرق کرنے والا معیار۔ جی، قرآن حکیم فرقان ہے، اس لیے کہ یہ سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرتا ہے، حق اور باطل کو علیحدہ کرتا ہے۔ تورات بھی فرقان تھی، انجیل بھی فرقان تھی۔ اللہ کا ہر کلام جو نبی پر اترتا ہے وہ فرقان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیز دوستو، بدر کے دن کو بھی یوم الفرقان کہا گیا۔ اس دن بھی حق اور باطل کا فرق بالکل واضح ہو کر رہ گیا۔ قرآن حکیم فرقان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے معجزے ہیں وہ بھی فرقان ہیں، وہ حق اور باطل کو بالکل جدا کر کے دکھاتے ہیں اور دلیل اور شہادت بن جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی نبوت کی وجہ سے ان کو یہ معجزہ ملا ہے۔ تو فرمایا یہ کہ ایک تو وہ فرقان تھی، دوسرا ضیاء، یہ کتاب روشنی ہے، یہ کتاب اجالا ہے، یہ من کو روشن کرتا ہے، اگر آپ اس کو پڑھے اس سے دل اجلا ہوتا ہے، اس سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، فکر کے اندر ایک طہارت آتی ہے، سیرت و کردار